العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ محترم حضرات، قرآن مجید کا اہتمام اللہ تعالیٰ کو بھی اتنا زیادہ تھا کہ ہر رمضان میں حضرت جبرائیل علیہ السلام خاص طور سے قرآن مجید کا دور کرانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لایا کرتے تھے۔ چنانچہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، بیان کرتے ہیں کہ کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس بالخیر واجود ما یکون فی شہر رمضان۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیر کے معاملے میں، بھلائی کے معاملے میں سب سے زیادہ سخی اور فیاض تھے، اور آپ کی سخاوت سب سے زیادہ رمضان کے مہینے میں ہو جایا کرتی تھی۔ لأنه جبریل كان يلقاه في كل ليلة في شهر رمضان حتى ينسلخ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جبریل رمضان کے مہینے میں ہر رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آیا کرتے تھے، اور یہاں تک کہ رمضان کا مہینہ ختم ہو جاتا اس وقت تک آتے ہی رہا کرتے تھے۔ یعرض علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم القرآن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر قرآن پیش کرتے تھے۔ فَإِذَا لَقِيَهُ جِبْرِيلُ كَانَ أَجْوَدَ بِالْخَيْرِ مِنَ الرِّيحِ الْمُرْسَلَةِ۔ جب جبریل سے ان کی ملاقات ہوتی تھی تو وہ اتنے سخی اور فیاض ہو جاتے تھے کہ کھلی ہوئی ہوا سے بھی زیادہ آپ کی سخاوت بڑھ جاتی تھی۔ کھلی ہوئی ہوا چھوٹے بڑے، غریب امیر، کافر مومن، کسی کی کا امتیاز نہیں کرتی، سب کے بدن کو لگتی ہے جب ہوا چلتی ہے، تو ایسی آپ کی سخاوت و فیاضی ہر ایک کے ساتھ ہو جاتی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں آپ کا معاملہ خیر کی طرف جو ہے زیادہ بڑھ جاتا تھا۔ یہ روایت بخاری کی ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پہلے جب قرآن نازل ہوا تو جبرائیل علیہ السلام کو رمضان کے مہینے میں لے کر آئے، اور رمضان کے مہینے میں قرآن مجید کا دور کرتے تھے جبرائیل علیہ السلام، اور اس میں دو حکمتیں تھیں۔ ایک تو حکمت یہ ہے کہ اس کی نگہداشت ہوتی رہے، اس کا اہتمام چلتا رہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ جو چیزیں ان میں سے منسوخ نہیں ہوئی وہ باقی رکھی جائیں، اور جو منسوخ ہو چکی ہیں ان کو ہٹا دیا جائے۔ تو رمضان جو ہے وہ گویا قرآن مجید کے جملتاً اور تفصیلاً، یعنی اجمالی اور تفصیلی دونوں اعتبار سے نزول کا ظرف تھا، اور اسی میں عرض بھی یعنی پیشی بھی ہوتی تھی، اور جو ہے اس کے احکام کے سلسلے میں بھی فیصلہ ہوتا تھا۔ اور اسی طریقے سے معاوضہ جو ہے لفظ استعمال کیا گیا حدیث میں، معاوضہ کا مطلب ہوتا ہے دونوں طرف سے پیش کیا جانا، ایک پڑھے اور دوسرا سنے، تو اسی کو جو ہے ہماری زبان میں دور کہا جاتا ہے۔ تو یہ کام ہوا کرتا تھا، اور حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی بات یہ فتح الباری میں بیان کی گئی ہے۔ قرآن مجید کے سلسلے میں چونکہ اللہ نے اس میں اتنی تاثیر رکھی ہے، اور اس کے الفاظ میں بھی اتنی فصاحت ہے، اور اس کے معانی میں اتنی بلاغت ہے کہ جو بھی اہل زبان کو سنتا ہے اس سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتا، اور مزید اس کے اندر جو سچائی بیان کی گئی ہے اس کی اپنی تاثیر ہے، تو اس تاثیر سے کوئی بھی نکل نہیں پاتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی کو ہدایت نہ دے اور وہ ہدایت سے محروم ہو جائے تو یہ ایک الگ چیز ہے، لیکن قرآن کی جو ظاہری تاثیر ہے اپنی جگہ موجود ہے، جس کی دلیل یہ ہے کہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ ہی قرآن مجید سنتے سناتے نہیں تھے اور اس سے متاثر نہیں ہوتے، بلکہ معاملہ یہ ہے کہ کفار و مشرکین بھی اپنے کفر و شرک کے باوجود قرآن مجید کے سننے کی چاہت رکھتے تھے، اور بہت توجہ کے ساتھ قرآن سنا کرتے تھے۔ اس لیے قرآن جو ہے یہ انسان کے نفس پر حاوی ہو جاتا ہے، اور دلوں پر اس کی عجیب و غریب تاثیر ہوتی ہے۔ اس لیے قریش کے بڑے بڑے سردار، جیسا کہ بہترین روایت کی ہے کہ جب رات کی تاریکی ہو جاتی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اپنے گھر میں قرآن پڑھا کرتے تھے تو یہ سب نکلتے تھے ایک ایک کر کے، چھپتے چھپاتے، اور ہر ایک جو ہے چھپ چھپ کر کوئی جگہ پکڑ کے بیٹھ جاتا اور وہاں سے قرآن سنتا تھا، لیکن کسی کو معلوم نہیں رہتا تھا کہ اس کا ساتھی بھی قرآن سننے کے لیے آیا ہوا ہے۔
پھر جب صبح ہو جاتی اور فجر طلوع ہو جاتی تو وہ سب واپس جاتے، تو راستے میں ان کی مٹبھیڑ ہو جاتی، تو پوچھتے کہ بھائی کہاں سے آ رہے ہو؟ تو کہتے کیا کریں، وہ محمد بن عبداللہ کا قرآن سننے گئے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پھر ایک دوسرے کو ملامت کرتے تھے، ارے تم لوگ، ہم لوگ چودھری اور سردار لوگ ہیں، قرآن سننے جاتے ہیں، اگر قوم کے جو ہے یہ سفہا یعنی بیوقوف نادان لوگ اگر دیکھ لیں گے تو ان کے دل میں کوئی غلط بات پیدا ہو جائے گی، تو وہ لوگ آپس میں ایگریمنٹ کرتے تھے جب آئندہ واپس نہیں آئیں گے، دوبارہ قرآن سننے نہیں آئیں گے، لیکن جب رات ہوتی تو بے چینی ان کی بڑھ جاتی اور اس چسکا جو لگا ہوا تھا وہ پھر قرآن سننے نکل جاتے تھے، کیونکہ دلوں پر اس کی حیبت قائم ہو چکی تھی اور اس کا تسلط قائم ہو چکا تھا اور وہ قرآن کی آیتوں سے متاثر ہوتے تھے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اپنی کبر اور حسد اور اپنی چودراہٹ کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے تھے، اور ان کی تمنا یہ تھی کہ کسی بڑے آدمی پر جو مکہ اور طائف کے درمیان جو سب سے بڑا آدمی تھا اس پہ قرآن نازل ہوتا، ان پہ کیسے قرآن نازل ہو گیا؟ تو یہ کہتے تھے وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، کہ یہ قرآن ان دونوں بستیوں کے کسی بڑے آدمی پر کیوں نہیں آیا؟ ایسے ہی ولید ابن مغیرہ کے بارے میں آتا ہے کہ اس نے قرآن کو سنا اور جو ہے ابو جہل کہا کہ ہم لوگ آپ کے لیے مال جمع کرنے والے ہیں، اس لیے کہ آپ محمد کے پاس گئے اور کچھ آپ کا مقصد تھا، تو کہا کہ نہیں قریش کو معلوم ہے کہ سب سے بڑا مالدار تو میں ہی ہوں، اور جو ہے کہا کہ اب جو ہے ان کو سب بات صحیح ہے، لیکن کچھ ایسی بات کہہ دو جو ہے کہ قوم کو یہ اندازہ ہو جائے کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے متاثر نہیں ہو۔ کہا کہ میں کیا کہوں، حالانکہ تم جانتے ہو کہ میں شعر و شاعری کا اور جو ہے شعر کی تمام اقسام، چاہے اس کا تعلق رجز سے ہو، قصیدہ سے ہو اور جنوں کے اشعار سے ہو، وہ سب میں بہت 10 سے زیادہ جاننے والا ہوں، اور جو ہے مجھے اس بات کا یقین ہے کہ اس میں سے کوئی بات نہیں ہے جو محمد پیش کرتے ہیں، اس میں ایک بڑی مٹھاس ہے، بڑی کشش ہے اور بڑا نتیجہ خیز کلام ہے، اور اوپر نیچے ہر اعتبار سے جو ہے اس کے فوائد ہیں، اور وہ بلند کلام ہے، اور وہ جو ہے اس کے اندر بڑی بلندی پائی جاتی ہے۔ تو کہا کہ یہ سب تو ٹھیک ہے، لیکن تمہاری قوم کے لوگ اس وقت تک راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ تم ان کے بارے میں کوئی منفی کمنٹ نہ کر دو۔ تو بہت غور و فکر کیا اور سوچنے کے بعد جو ہے کہا کہ یہ جادو ہے جو نقل کیا جاتا ہے دوسروں سے، تو اللہ نے اسی کی مذمت میں قرآن میں آیت نازل فرمائی، ذرنی ومن خلقت وحیدا وجعلت له مالا ممدودا وبنین شہودا ومهدت له تمہیدا ثم يطمع ان ازيد كلا انه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا۔ اس میں اس کی مذمت بیان کی گئی ہے کہ میں نے اس کو مال دیا، اس کو پیدا کیا تنہا، اور جو ہے لڑکے حاضر باز دیے اور بہت کچھ اللہ تعالیٰ نے عطا کیا، پھر اور مزید اس کے اندر لالچ ہے، تو یہ ہماری آیتوں سے سرکشی کرتا ہے، اب میں اس کو جو ہے ایک سخت چڑھائی چڑھاؤں گا۔ تو اس طرح قرآن میں نازل ہوا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ روایت کیا ہے، ضعیف ہے، صحیح روایت نہیں ہے۔ علامہ مقبل ابن ہادی وادعی نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے۔ تو دوسری صحیح روایت ہے جس میں آیا ہے کہ حضرت عروہ ابن زبیر بیان کرتے ہیں کہ عائشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ بیان کرتی ہیں کہ لم عاقل ابویہ الا وہما یدینان الدین، جب سے مجھے شعور ہے میں نے اپنے والدین کو دین پر پایا ہے جو دین اسلام پر قائم تھے، اور لم یمر علینا یوم الا یاتینا فیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہر دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طرفی النہار بکرۃ و عشیہ ہمارے گھر میں آیا کرتے تھے صبح اور شام، کوئی دن ایسا گزرتا نہیں تھا کہ آپ نہ آتے ہوں۔ ثم بدا لابی بکر، پھر ابو بکر کے کوئی خیال آیا فابتنى مسجدا بفناء داری، انہوں نے اپنے گھر کے صحن میں ایک مسجد بنا ڈالی، فکان یصلی فیہ، تو اسی میں نماز بھی پڑھتے تھے، ویقرأ القرآن، اور قرآن پڑھتے تھے، فیقف علیہ نساء المشرکین وابناؤہم یعجبون منہ وینظرون الیہ، کہ وہاں قرآن پڑھتے تھے تو مشرکوں کی جو عورتیں ہیں اور ان کے بچے وہ سب کھڑے ہو جاتے تھے اور بڑے تعجب کے ساتھ
اور پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھتے ہوئے وہاں کھڑے ہو کر قرآن سنا کرتے تھے. اور ابو کہتی ہیں کہ کان ابو بکر رجلا بکاء لا یملک عینیہ اذا قرأ القرآن. ابو بکر بڑے رونے والے آدمی تھے، جب قرآن پڑھتے تھے ان کو اپنی آنکھوں پہ قابو نہیں ہوتا تھا، رونے لگتے تھے. تو گویا ایک عجیب ڈوب کر پڑھتے تھے اور تاثیر ہوتی تھی تو اس سے اس کا اثر مزید بڑھ جاتا تھا. تو کہتی ہیں کہ فَأَفْضَى ذَلِكَ شَرَافَ قُرَيْشٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. اس کی وجہ سے قریش کے جو سردار تھے وہ بڑے گھبرا گئے کہ کہیں یہ عورتیں اور یہ بچے ہمارے جو ان سے متاثر نہ ہو جائیں، قرآن کی جو تاثیر ہے یہ ان کو اپنی طرف کھینچ نہ دے اور ان کا عقیدہ نہ بدل جائے. تو اس کی وجہ سے جو ہے پھر جو آگے معاملات ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہوئے تو وہ بخاری میں اس کی تفصیل موجود ہے، یہ روایت بخاری کی ہے. حاصل یہ ہے کہ قرآن کی جو اپنی تاثیر ہے ہر عربی اس کو محسوس کرتا ہے، اس کے اندر جو حکمتیں ہیں، جو دانائیاں ہیں اور جو الفاظ کی تاثیر ہے اور معانی کے اندر جو گہرائی ہے، وہ سب باتیں جو ہے عرب کا جو بھی ایک عام آدمی بھی جو زبان سے آگاہ تھا وہ اس کی تاثیر کو محسوس کرتا تھا. اور کفار قریش قرآن سننے ہی کو اپنے لیے جو ہے مشکل سمجھتے تھے، فتنے کا باعث سمجھتے تھے. اسی لیے انہوں نے حضرت ابوبکر کو جو ہے ستایا بہت، یہاں تک کہ ان کو مکہ چھوڑ کے جانے کی تیاری کرنی پڑی اور پھر بعد میں ابن الزبنہ نے ان کو پناہ دی. تو یہ ایک لمبا واقعہ ہے. بس یہاں یہ بتانا مقصود ہے کہ قرآن مجید کو صرف مسلمان ہی نہیں کافر لوگ بھی سنا کرتے تھے. آگے اور بھی کفار کے سردار کے کچھ معاملات ہیں اور واقعات ہیں جو انشاءاللہ پیش کیے جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد.